أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. محترم سامعین، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے. پہلے تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے جو پہلے ہم عبادتیں کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے، اور باقی جو ایام ابھی باقی ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر کر کے اس میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے گزشتہ جمعے موت کو یاد کرنے کے فائدے چند ذکر کیے تھے. آج جو موت سے اگلا مرحلہ ہے قبر والا، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کریں گے. سب سے پہلی بات جو عام لوگوں میں مشہور ہے، کیونکہ فتنے نئے نئے سر اٹھا رہے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ مختلف احادیث قرآن مجید کی آیات اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ قبر کے اندر بندے کو عذاب ہوگا. نئے نئے اسکالر اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہنے والے ہوں، اسلامی اسکالر کہنے والے ہوں، وہ یہ ایک نیا فتنہ اٹھا رہے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوگا. قرآن اور حدیث کے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا. یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے. اب مسئلہ کے قبر کے بارے میں 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں. پہلی چیز، اندھیرا تاریک گڑھا ہے، سیاہ تاریک گڑھا قبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا. یہ قبریں اپنے اندر رہنے والوں کے اوپر اندھیروں سے بھری ہوئی ہیں. دوسری بات قبر کے حوالے سے، پر خطر اور ویرانی گڑھا. خطرہ کہ اور کسی نے آ کے چھڑانا کوئی نہیں اگر پھنس گیا. ویرانی بھی اس وجہ سے اکیلا، دوسرا بندہ کوئی نہیں. تیسری چیز، موذی کیڑے مکوڑوں کا گڑھا. کیسے کیڑے مکوڑے ہوں گے، کیسے سانپ بچھو ہوں گے، کیا حال ہوگا قبر کے اندر، کوئی نہیں پتہ کسی کو. ایسا گڑھا کہ کائنات کے امام قبر کے اوپر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں: یا اخوانی لمثل ھذا، فرمایا میرے بھائیوں
اس جیسے گھر کی تیاری کرو، اس جیسے گھر کی تیاری کرو، یہ قبر اس کی تیاری کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو جاری ہیں، یہاں تک کہ داڑھی تر ہو گئی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، عثمان جنت اور جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، پل صراط کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، موت کی سختیوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، کبھی آپ اتنا نہیں روئے؟ یہ قبر کی باری آتی ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بہت مشکل منزل ہے۔ ایک ہونا پتا ہو بندے کو کہ یار مرنا ہے، حساب کتاب ہو جانا، جنت جہنم کا فیصلہ ہو جانا، پتہ نہیں کب سے دنیا بنی، کب سے ہمارے آباء و اجداد، دادے پردادے کب سے قبروں میں لیٹے ہوئے، کب قیامت قائم ہوگی، کب تک عذاب ہوتا رہے گا قبر کے اندر، کتنی دیر تک اس اندھیری کوٹھری کے اندر ہمیں لیٹنا پڑے گا، کوئی پتہ نہیں۔ اس وجہ سے حضرت عثمان کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے پل صراط سے گزریں گے لوگ ساتھ ہوں گے، جہنم میں بھی لوگ ساتھ ہوں گے، مرتے وقت بھی لوگ ارد گرد پاس بیٹھے ہوتے ہیں، قبر ایک ایسا گڑھا ہے کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، فرمایا کہ آخرت کی موت کے بعد سے لے کے آخرت کی منزلوں تک سب سے سخت منزل اگر کوئی ہے تو وہ قبر کی منزل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت اسماء فرماتی ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا، اللہ کے رسول کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، فذکر فتنۃ القبر، آپ نے قبر کے فتنے کا ذکر کیا، التی یفتتن بہ المرء، جس قبر کے فتنے میں ایک آدمی نے گھر جانا ہے، ایک آدمی کے اوپر وہ قبر کا فتنہ آئے گا۔ فلما ذکر ذالک زج المسلمون زجۃ، فرمایا مسلمانوں کی چیخیں نکل رہی تھی اس وقت جب قبر کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اتنی سخت کوٹھری، اتنی اندھیر کوٹھری، اتنی پرخطر کوٹھری، چھوٹا سا گھر، کتنا بڑا کوئی بنا دیتا ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ چلے یار تاسا ہاتھی دور اور تاسا ہاتھی دور تھوڑی سی کھلی کر دو قبر، کہتے بندہ بس اس میں پورا آ جائے گا، بس اتنی کہ بنا دو، اتنا کہ وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اگر فرشتوں نے بٹھایا اتنی اونچی ہو جائے بس۔ یہ گھر جس کی تیاری کوئی نہیں ہماری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں، وَلَوْلَا أَلَّا تُدَافِنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَن يَسْمَعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے دعا کروں یا اللہ ان کو عذاب قبر تھوڑا سا سنا دے، ان کو قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے تھوڑا سا ان کو سنا دے، لیکن فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ مرنے کے بعد انسان جن حالات میں گزرتا ہے، فرمایا اذا مات احدکم عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، جب انسان مر جاتا ہے قبر کے اندر اس کے اوپر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فرمایا اگر تو وہ جنت والوں میں سے ہے، جنتیوں میں سے ہے تو جنت کا ٹھکانہ صبح و شام اس کو دکھایا جاتا ہے، اگر جہنم والوں میں سے ہے تو جہنم کا ٹھکانہ قبر کے اندر صبح شام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ قبر ایک ایسا گڑھا ہے، مختلف حدیث کے اندر آتا ہے انسان جتنا بھی نیک ہو، فرمایا قبر نے ایک مرتبہ اس کو دبوچنا ضرور ہے، ایسے دبوچے گی کہ ادھر والی پسلیاں ادھر والی پسلیوں کے اندر داخل ہو جائیں۔ فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا 70,000 فرشتے سعد کے جنازے کے اندر آئے تھے۔ فرمایا سعد کی وفات کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عرش بھی ہل گیا ہے۔
لیکن فرمایا اگر قبر نے چھوڑنا ہوتا نا تو ساتھ کو چھوڑتی، لیکن ساتھ کو بھی نہیں چھوڑا۔ مدینے کے اندر ایک بچہ فوت ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی قبر نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو اس نابالغ بچے کو چھوڑتی، قبر نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، ایک مرتبہ اس کو بھی دبوچا ہے۔ جس چیز کی خلاصی کوئی نہیں، جہاں سے نجات کوئی نہیں، اس کے لیے ہماری تیاری، ہم ذرا خود سوچیں ہماری تیاری کیا ہے اس کے لیے۔ یاد رکھیے قبر کے حساب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے قبر کے حساب سے بڑی پناہ مانگی، اب تو کچھ بھی نہیں۔ یقین کریں میں کسی سے یہ اعتراض تو نہیں، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، ہم میں سے اکثر ابھی بھی اکثر لوگوں کو تشہد میں صرف وہی دعا کی ہوگی جو ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ کی ذریتی بچپن میں یاد کی تھی، کوشش ہی نہیں کی دوبارہ دوسری دعائیں یاد کرنے کی جو قبر کے فتنے کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں پڑھی۔ بڑے تشہد کے اندر چلتے پھرتے دعائیں پڑھا کریں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، ان اذکار میں دیکھیں کہ تیری قبر کس سے پناہ مانگی اللہ کے، کثرت کے ساتھ قبر کے فتنے سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری چیز اگر قبر کے عذاب سے بچنا ہو، قبر کو یاد رکھنا ہو تو کبھی کبھی قبرستان کے چکر بھی لگا لیے، کبھی چکر لگا کے دیکھا کریں کہ ان قبروں کے اندر وہ لوگ پڑے ہیں جو یہ کہتا تھا کہ میں مر گیا تو پیچھے سے دنیا بند ہو جائے گی، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہ کہتے تھے کہ تو میرے جانتا نہیں، بڑے بڑے ٹھگ فراڈ کرنے والے، آخر ٹھکانا یہی ہے۔ قبرستان کی زیارت کیا کرو، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی بھی بقیع میں جایا کرتے تھے، جا کے دعا کیا کرتے، اللہ کے نبی اپنی والدہ کی قبر پر بھی گئے، سنت اللہ کے نبی کی۔ اور بڑی سنت آقا میں خیال ہے، اس سنت کو بھی یاد کیا کریں، اس کو زندہ بھی کیا کریں تاکہ موت بھی یاد رہے ہمیں۔ اپنے پیاروں کی قبروں پر جایا کریں، جا کے دعا کیا کریں۔ آگے انسان کا ٹھکانہ پہلی رات قبر میں کیسی ہوگی، نیک آدمی کی برے آدمی کی۔ فرمایا جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا ہے نا تو جب اس کے میت کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ اپنا انجام اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، اللہ کے نبی کی حدیث کے الفاظ ہے، فرمایا وہ کہہ رہا تھا مجھے جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی لے کے چلو۔ فرمایا جب وہ لے کے جاتے ہیں اس کو قبر میں لٹا دیتے ہیں، اب وہ واپس چلتے ہیں تو فرمایا آ کے منکر نکیر اس کو آ کے اٹھاتے ہیں سوال و جواب کرنے کے لیے، تو وہ واپس جانے والوں کی قدموں کی آہٹ کی آواز سنتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو، میرے بیٹے مجھے جب قبر میں لٹا دو، لٹانے کے بعد وہاں پہ کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو کے میرے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنا۔ فرمایا جب اس کو فرشتے اس کو لٹا کے واپس آ جاتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، اس کو آ کے سوال کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑ دو میں پہلے نماز پڑھ لوں۔ کیوں دنیا میں نماز کی فکر تھی تو کہے گا کہ میں نماز پڑھ لوں، کہے گا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، میں ذرا عصر کی نماز کا وقت میرا گزر رہا ہے، میں نماز پڑھ لوں پہلے۔ فرشتے کہیں گے نہیں آج تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، آج ہمارے سوالوں کا جواب دے، آج تو یہ دیکھتے ہیں کہ تجھے تیرا بدلہ ملنے والا ہے، کیسا تجھے بدلہ ملتا ہے۔ پہلا سوال کریں گے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اور اگر اس نے دنیا کے اندر عقیدہ توحید پکا ہوگا تو جواب دے گا اللہ ربی، اللہ میرا رب۔
اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو جواب دے گا۔ برادری، قبیلہ، محلے داری، رشتہ داری دیکھ کے اپنے دین کے احکامات کو بدلنے والا کیسے جواب دے گا؟ اللہ ربی، اس نے تو اپنے رب کو رب سمجھا ہی نہیں۔ اگر عقیدہ توحید پکا ہوگا، اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر عمل ہوگا، جواب دے گا اللہ ربی۔ دوسرا سوال ہوگا ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر دین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو دے گا نا دینی الاسلام۔ ہم نے زندگی گزاری مذہب کے مطابق، دین کے مطابق نہیں گزاری۔ وہ جو انگریز نے ہمیں مذہب دیا تھا کہ تمہاری نماز روزے کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس لیے تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سود کے کام بھی کرتے ہیں، سود کے کاروبار بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لوگوں کو ٹھگیاں بھی لگاتے ہیں۔ کیا جی ماشاءاللہ 4-5 حج کیا حاجی صاحب نے، مشہور ہے پورے گاؤں کے اندر کہ جناب حاجی صاحب کی دکان پہ جو بندہ جاتا ہے نا ایسا چھڑا پھینکتے ہیں بندے کو سمجھ ہی نہیں لگتی۔ ہم نے یہ سمجھا، ہم نے مذہب سمجھا، دین نہیں سمجھا۔ دین مکمل زندگی گزارنے کے طریقے کا نام، اگر اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو پھر جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال فرشتے قبر کے اندر کریں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، تیرا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا خیال ہے، کیا تو کہتا ہے اس کے بارے میں؟ وہ کہے گا ہوا عبداللہ و رسول اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے وہ کہے گا ہوا رسول اللہ۔ کب کہے گا؟ جب اطاعت اور فرما برداری کی۔ اگر اطاعت اور فرما برداری نہیں، کچھ بھی نہیں جواب دے سکے گا۔ یہ بات میں ایسے نہیں کروں۔ فرشتے اگلا سوال کریں گے وہ ہماری طریقہ تجھے پتا کیسے چلا؟ تو وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو بتا تو صحیح تجھے پتا کیسے چلا؟ حدیث کے الفاظ ہم کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھی تھی، میں ایمان لے کر آیا تھا، میں نے اس کی تصدیق کی تھی، مجھے اس وجہ سے پتا ہے۔ اب جس کو یہ قرآن مجید نہیں آتا، جس نے اس کا ترجمہ نہیں پڑھا، وہ کیا جواب دے گا قبر کے اندر؟ جواب تو تب پائیں گے نا اگر کتاب اللہ پڑھی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے دیں گے میرے بندے نے سوالوں کے جواب صحیح دیے ہیں، اس کا لباس بھی جنت کا، اس کا بستر بھی جنت کا۔ فرمایا جنت کی طرف سے اس کی قبر کے اندر ایک کھڑکی کھول دو، ٹھنڈی ہوائیں قیامت تک اس کی قبر کے اندر آتی رہے۔ فرمایا اگر برا بندہ آ جائے گا قبر کے اندر، فرشتے آ کے پوچھیں گے پہلا سوال من ربک، ہاں لا ادری، زندگی نہیں گزاری، رٹے لگانے سے جواب نہیں آئیں گے، زندگی گزارنی پڑے گی اسلام کے دین کے اصولوں کے مطابق۔ ما دین کا ہاں لا ادری، من نبی کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، عشق رسول کے نعرے بڑے لگائے تھے، زندگی نہیں گزاری تھی۔ فرمایا کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ حکم دے دیں گے فرشتوں کو، فرشتوں اس کا لباس بھی جہنم کا، اس کا بستر بھی جہنم کا، جہنم کی طرف سے ایک کھڑکی اس کی قبر کی طرف کھول دو، قیامت تک قبر کی تیز آگ کی ہوائیں اس کو آتی ہیں۔ یہ قبر، اللہ کے نبی نے فرمایا قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری قبر
اس وقت ہمیں اپنے اعمال کا ہر کسی کو اپنا اپنا پتہ ہے، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ اس وقت اگر ہماری موت آ جائے تو اس وقت ہماری قبر ہمارے لیے کیا ہے؟ کبھی ہم سوچیں، کبھی سمجھیں، یقین کریں، کبھی قبر کو یاد کریں رات کے اندھیرے میں۔ 1 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے نا، آپ چونکہ ہم عادی ہو گئے روشنیوں میں رہنے کی، 1 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے نا تو بندے کا سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ابھی پتہ ہوتا ہے کہ دروازہ کھولنے سے روشنی آ جائے گی۔ قبر میں اس طرح کا کوئی چانس نہیں ہے سوائے نیک اعمال کے، اور وہ بھی نیک اعمال جو ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ہم اعمال سارے پورے کرتے ہیں۔ بندے نے ٹھگی مار کے زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کے قبول نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ زنا کرنے والا ہے، کیا اس کی قبر کے اندر کوئی روشنی ہوگی؟ پھر سود کا کام کرنے والا، رشوت لینے والا بندہ، وہ کیا کہیں گے، کیا دیں گے قبر میں جواب؟ کوئی آج تک بچا ہے قبر سے؟ اور یہ بھی نہ سوچے کہ جی کوئی ایسے لوگ ہیں جو ایسے فوت ہو جاتے ہیں، چل جاتے ہیں، ان کی قبر نہیں بنتی، جو مر گئے اس کی قبر بن گئی، وہ جہاں پہ بھی ہو اس کی قبر بن گئی، سوال اس سے بھی ہوں گے۔ لیکن ہم نے اس کو قبر کو بھی نہ ایک مذاق سمجھا ہوئے۔ یقین کریں، ہم افسوس ہوتا ہے، اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ قبرستان، قبر کو بھائی فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، باپ فوت ہو گیا، قبر کے اوپر جا کے تختی لگا دی۔ تختیاں لگانے سے قبر میں عذاب میں کمی نہیں آئے گی، نیک اعمال کرنے سے آئے گی۔ پکی قبریں بنانے سے نیچے والے کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، بڑا مار کا مار لیا میں نے، سنت کی خلاف ورزی کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نیچے ٹھنڈک ہوگی؟ قبر ایک ایسی چیز ہے، فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے لیے ایک پردہ ہے اس کے پیچھے قیامت تک کے لیے جب اٹھائے گئے، اور یہ قبر والا پردہ ہے۔ کب اللہ رب العزت علامات کبریٰ دکھائے گا قیامت کی، پھر جا کے کہیں پہ ساری امت موت ہوگی، مریں گے، دوبارہ اٹھیں گے، کوئی پتہ نہیں کسی کو۔ لیکن اس کے لیے ہماری تیاری یقین کریں، اگر اس کتاب کے ساتھ محبت ڈالیں۔ ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، نہیں تو مضمون تو یہ علیحدہ ہے کہ قبر میں عذاب کس کو ہوگا، کس کو نہیں ہوگا، کون سے بندے ہیں جن کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، کون سے بندے ہیں جن کو قبر کا عذاب ہوگا۔ ایک بات چھوٹی سی کر دیتا ہوں، وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بندہ سورہ ملک کے ساتھ محبت ڈال لے، سورہ ملک کے ساتھ رات کو سوتے ہوئے پڑھتا ہے روزہ، فرمایا اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی میں آج سے لازم کر لیں۔ دراصل 30 آیتیں ہیں اس میں، 30 آیتیں ہیں، 3 سے 4 منٹ کا عام آدمی بھی اگر پڑھتا ہے نا تو اس کو اتنا ٹائم لگتا ہے۔ پڑھ کے سوچا، فرمایا قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں، قبر میں جواب دینے ہیں۔ یہ کہنا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت۔ اگر قرآن مجید ٹھیک نہیں ہے یار، اس کو ٹھیک سے پڑھنا سیکھے۔ ہم نے جیسا خود پڑھا ویسے آگے اولادوں کو پڑھانا ہے۔ کوئی ایسا بندہ میں نے اکثر دیکھا، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، جو بندہ اسکول میں نہیں پڑھا ہوا وہ اپنی اولاد کو ٹھڈے مار رہا ہوتا ہے، ایسے نہیں پڑھے تو تو پڑھ چلنا۔ کبھی کبھی اپنی اولاد کو کہا کہ میں قرآن مجید نہیں پڑھا تو پڑھ لے۔ کبھی کسی نے کہا یار میرا تو تلفظ نہیں ٹھیک چل، تو پڑھ لے اچھے تلفظ کے ساتھ۔ تو کوشش ہوتی قاری صاحب کو 2 مہینے واسطے رکھا، 2 مہینے قرآن مجید ختم قرآن پڑھا، ایک بڑی پڑھے جان ٹوٹے مڑ کے بھی جائے گی سر۔ اس کا جواب بھی دینا ہے، والدین نے بھی دینا ہے، اولاد نے بھی دینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔